بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروتھنگ چینل دیکھنے والے معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے گھر کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا کسی کا بیٹا یا بیٹی کسی غلط راستے پر چل پڑتے ہیں یا کاروبار نہیں چلتا، تو ہم اللہ سے رجوع کرنے کی بجائے ایسے لوگوں کے پاس بھاگتے ہیں جو دم و درود اور تعویذ کرتے ہیں، اور ہماری ہی وجہ سے ان لوگوں کی بھی عزت بنی رہتی ہے۔ ہم سب اللہ پاک سے زیادہ پیر پر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو ایک لڑکی اور ایک پیر کی ایک ایسی سچی داستان سنائیں گے جس کو سن کر آپ بھی ایک دفعہ تو سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ کہاں کا ہے اور کیسے پیش آیا، جاننے کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ایسی ہی اسلامک ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین گرامی، پیر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جن کو واقعی قرآنی اور دینی علم ہوتا ہے، اور دوسرے وہ جنہیں ہم نے خود پیر بنایا ہوتا ہے۔ بس وہ آپ کے دل میں طرح طرح کے وہم ڈال کر آپ کو لوٹنے کا کام کرتے ہیں۔ سری لنکا کی رہائشی ایک خاتون جس کا نام شازیہ تھا، جس کی شادی ہوئے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے تھے، اور میاں بیوی کے ساتھ نہیں بولتا تھا اور نہ بیوی میاں کے ساتھ بولتی تھی۔ دونوں ہی اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے تھے۔ شازیہ کی ایک سہیلی تھی جو اس کے پڑوس میں ہی رہتی تھی۔ ایک دن شازیہ نے اسے سارا ماجرا بتایا اور کہا کہ تم مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس سے میرا خاوند مجھ سے محبت کرنے لگ جائے اور جیسے میں کہوں وہ ویسے ہی کرے، کیونکہ میں اس چیز سے بہت تنگ آ گئی ہوں۔ روز روز کے لڑائی جھگڑے مجھ سے اب نہیں کیے جاتے۔ شازیہ کی سہیلی نے ساری بات سنی اور کہا کہ مجھے تو کوئی ایسا طریقہ نہیں پتا، لیکن میں آپ کو ایک پیر صاحب کا بتاتی ہوں، آپ اس کے پاس چلی جاؤ، وہ آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی اچھا طریقہ بتا دیں گے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد شازیہ اس پیر صاحب کے پاس چلی گئی اور جا کر اپنے گھر کا سارا واقعہ بتا دیا اور کہا کہ پیر صاحب، میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، جو آپ کہو گے میں ویسے ہی کروں گی، لیکن میرا شوہر میرے تابع ہونا چاہیے۔ پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، جیسا میں کہتا ہوں ویسے کرو اور آپ کا شوہر آپ کے تابع ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے کہا میں آپ کو ایک عمل کر کے دوں گا، لیکن وہ کسی تعویذ پر نہیں ہوتا، وہ عمل شیر کی گردن کے بال پر ہوتا ہے، اور شیر کی گردن کا بال بھی تم ہی لے کر آؤ گی۔ شازیہ نے یہ بات سنی اور واپس آ گئی۔ واپس آ کر سارا ماجرا اپنی اس سہیلی کو بتایا جس نے اس پیر صاحب کے پاس بھیجا تھا۔ اس نے سب کچھ سنا اور کہا کہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں کہ کس طرح آپ نے شیر کی گردن سے بال اتار کر لانا ہے۔ شازیہ نے کہا ہاں بتاؤ۔ اس نے کہا ہمارے پاس ہی تو جنگل ہے اور اس میں شیر بھی رہتے ہیں، آپ روزانہ وہاں گوشت لے کر جایا کرو اور شیر کو ڈالا کرو، آہستہ آہستہ شیر بھی گوشت کے لالچ میں آپ کے پاس آ جائے گا۔ بس اسی طرح تم اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک بال لے آنا۔ شازیہ نے ویسے ہی کیا۔ 20 دن تک وہ گوشت لے کر روزانہ جنگل جاتی اور روزانہ ایک ہی شیر کو گوشت کھلا کر آ جاتی۔ شیر بھی آہستہ آہستہ شازیہ سے مانوس ہو گیا۔ شازیہ گوشت لے کر جاتی اور پیار سے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتی رہتی۔ کافی دن گزرنے کے بعد ایک دن اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیر کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا ایک بال اکھاڑ لائی اور وہاں سے سیدھا ہی پیر صاحب کے پاس چلی گئی۔ جب پیر صاحب کو جا کر بتایا کہ یہ بال ہے اور میں خود لے کر آئی ہوں، آپ اس پر مجھے عمل کر دیں۔ پیر صاحب بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ تم یہ بال شیر کی گردن سے کیسے اتار لائی ہو؟ شازیہ نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ پیر صاحب بڑے مسکرائے
جب شازیہ نے پیر صاحب سے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو پیر صاحب نے کہا کہ شیر جنگل کا سب سے خطرناک جانور ہوتا ہے، جس کی تم نے کچھ دن خدمت کرنے پر اسے اتنا مانوس کر لیا کہ تم اس کی گردن سے بال اخاڑ کر لے آئی، لیکن اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا خامند شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ کیا اگر تم اس کی اس طرح خدمت کرتی رہو گی تو وہ آپ کی بات نہیں مانے گا، وہ آپ کے تابع نہیں ہوگا؟ کیا شازیہ نے یہ بات سنی اور سوچ میں گم ہو گئی کہ واقعی اگر میں اتنی خدمت اپنے شوہر کی کرتی وہ تو کب کے میرے تابع ہو چکے ہوتے، اور ہمارا تو جھگڑا بھی اسی بات کا تھا کہ میں شوہر کی خدمت نہیں کرتی تھی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم خود کو جان لیں کہ کیا ہم غلط ہیں یا صحیح، تو ہمیں کسی بھی پیر صاحب کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ خود کو سمجھنے کی کوشش ہے، خود کو جانیں اور ہر کام کا رجوع اللہ پاک سے کریں، آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ ہمارے معاشرے میں اگر بیویاں شوہر کی خدمت کرنا شروع کر دیں تو 50% جھگڑے اور طلاقیں ہونا ختم ہو جائیں گی۔ ہم خود کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے اور سارا قصور اگلے انسان پر ڈال دیتے ہیں۔ بہنوں سے گزارش ہے کہ خاوند کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرنا شروع کریں، پھر دیکھیں زندگی میں کیسے برکت آتی ہے اور کیسے کیسے خوشیاں نصیب ہوں گی۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔